حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرض کے مختلف احکامات، اس کے آداب بیان فرمائے. پھر اللہ نے بیان کیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ ان چھپی ہوئی باتوں سے بھی باخبر ہے. پھر فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول ایمان لے کر آئے جو کچھ کہ ان کے رب کی جانب سے ان کے پاس نازل ہوا، اور مومنین بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے پروردگار، اور تو تیری ہی طرف ہم کو لوٹنا ہے. پھر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی استطاعت، اس کی طاقت کے زیادہ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان کے لیے وہی نیکی ہے جو انہوں نے کی، اور ان کے لیے وہی گناہ ہے ان پر جو کچھ کہ انہوں نے کیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پروردگار تو ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھیں. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے رب اے ہمارے پروردگار تو ہم پر اس طریقے کا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال. واعف عنا، ہم کو معاف فرما. واغفر لنا، ہماری مغفرت کر. وارحمنا، ہم پر رحم کر. انت مولانا، تو ہمارا کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر تو ہماری مدد فرما. سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس کے اندر سب سے پہلی آیت میں کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ چیزوں پر، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنین بھی جو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی اللہ اور اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کے درجات، ایمان کے مراتب اور یہ ایمان کی بنیادیں ہیں. اللہ پر صرف ایمان رکھنا کافی نہیں ہے. ایمان کی مکمل ہونے کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور حدیثوں کے مطابق اچھی بری تقدیر پر، یہ ایمان کے پلرز ہیں، یہ ایمان کی بنیادیں ہیں. اس پر ایمان رکھنا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی وقت آدمی مومن کہلائے گا. پھر اللہ نے کہا کہ مومنین جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم لوگ سنے، ہم نے اطاعت کی، یعنی رسولوں کی اور اللہ کی جو باتیں ہیں ہم نے ان باتوں کو سنا اور ان باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، رب العالمین ہم تجھ سے
پناہ چاہتے ہیں، ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر پھر مختلف قسم کی مومنوں کی دعاؤں کا ذکر کیا اور کہا کہ مومنین اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈال، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم بھول جائیں، غلطی کر بیٹھے تو اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کر، اور جس طریقے سے اگلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا اس طریقے کا بوجھ تو ہم پر نہ ڈال۔ یہ بھی دعائیں مومنین کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی مغفرت، اللہ سے عافیت، اللہ کا رحم کا سوال بھی مومنین بندے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ دو آیتیں بڑی عظمت والی، بڑی فضیلت والی یہ دو آیتیں ہیں۔ احادیث کے اندر مختلف فضیلتیں سورہ بقرہ کی ان آخری دو آیتوں کی وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئی تھی ان چیزوں میں سے خاص طور پر سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں میں سے دے دی گئی ہیں، یعنی یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور یہ بھی روایتوں کے اندر ہے کہ یہ ایسا خزانہ ہے کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ دیا گیا۔ اللہ کے نبی سے پہلے نبیوں کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا، اس طریقے کا خزانہ نہیں دیا۔ ایک اور روایت کے اندر ان دونوں آیتوں کی یہ بھی فضیلت وارد ہے کہ جو آدمی رات میں سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری ان دو آیتوں کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین رات بھر اس بندے کی حفاظت کرے گا اور فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کرے گا۔ لہذا یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی عظمت اور فضیلت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو دعائیں بتلائی ہیں یہ دعائیں بڑی جامع ترین دعائیں ہیں۔ ہمیشہ ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ بہت ساری اہم ترین دعائیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ رب العالمین اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھے تو ہمارا مواخذہ نہ کر۔ بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، ہر ایک سے غلطی، گناہ، سرزد ضرور ہوتا ہے، اسی لیے ایسی اس قسم کی جامع ترین دعائیں ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر رکھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، ہمارے اپنے گناہوں کا استغفار اور توبہ کرتے رہیں، اور جو بھی ہمارے زندگی کے اندر مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، کہ رب العالمین ہم کو دنیاوی زندگی کے اندر ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا کہ ہم سہ سکتے ہیں، جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اتنا بوجھ، اتنی تکلیف، اتنی آزمائش تو ہم پر نہ ڈال جو ہماری برداشت سے باہر ہے۔ لہٰذا یہ جامع ترین دعائیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا ان دعاؤں کے اختتام کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آمین بھی کہا کرتے تھے یہ آیتوں کی تلاوت کے بعد۔ لہٰذا آمین کہنا یہ بھی صحابی کے عمل سے ثابت ہے۔ لہٰذا ان دو آیتوں کے اختتام کے ساتھ سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی، سورہ بقرہ یہاں پر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ آل عمران جو ہے یہ مدینہ کی اندر نازل ہوئی، اور اس کی مختلف آیتیں جو ہے وہ مدینہ کے دور کے مختلف مراحل میں نازل ہوئے، جس میں ابتدائی آیات جو ہے سورہ آل عمران کے وہ نجران کے عیسائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے سن 9 ہجری کے اندر، ان عیسائیوں کے وفد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 80 آیتیں سورہ آل عمران کی انہی کے بارے میں نازل فرمائی، کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو مباہلے کی بھی دعوت دی۔ اگلی آیتوں کے اندر اس کی وضاحت آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کے آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔